اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان، باب نمبر 2۔ عزیز طلبہ، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کی ریڈنگ کی تھی آپ کے سامنے۔ اب اس سے آگے فرائضی تحریک کی طرف آ رہے ہیں ہم، صفحہ نمبر 18۔ آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھیے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرائضی تحریک بر صغیر میں اسلامی فکر کی شمع کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے احیائی تحریکوں کی آغاز کرنے والے سب سے نمایاں مصلحین میں حاجی شریعت اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مصلحین، جس کے معنی ہے اصلاح کرنے والے۔ وہ سن 1761 میں فرید پور بنگال میں پیدا ہوئے۔ بہت کم عمری میں ہی آپ مقدس شہر مکہ روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے 20 سال قیام کیا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ 1802 میں اپنے آبائی وطن واپس آئے۔ دینی معاملات میں اپنے اہل وطن کی انتہائی خستہ اور ناگفتہ حالت دیکھ کر آپ کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس میں خستہ اور ناگفتہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا معنی ہے یعنی خراب حالت، بری حالت۔ انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو غیر مسلم رسم و رواج سے چھٹکارا پانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا اور ان اسلامی احکامات کو انہوں نے فرائض کا نام دیا۔ اسی لیے اسلامی اصولوں کے لیے ان کی تبلیغ و تلقین اور مسلمانوں کے لیے اصلاحی تحریک فرائضی تحریک کہلاتی ہے۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد ان اسلامی رسم و رواج اور روایات کو مٹانا اور ختم کرنا تھا جو بنگالی مسلمانوں میں سرایت کر گئی تھی، اور اس نے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق صراط مستقیم پر لانے میں بڑی مدد کی۔ ابتدا میں انہیں بہت مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تحریک نے بنگالی مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ عزیز طلبہ، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے سرایت۔ سرایت کرنا یعنی سما جانا، تاثیر چھوڑنا۔ حاجی شریعت اللہ کے انتقال سن 1840 کے بعد ان کے فرزند محمد محسن عرف دودو میاں فرائضی تحریک کے رہنما بن گئے اور انہوں نے اس کو مزید مؤثر بنا دیا۔ انہوں نے مسلمان کسانوں اور مزارعین کے ہندو زمینداروں کے ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں کے خلاف جمع کیا۔ عزیز طلبہ، اس میں مزارعین لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مزارع کی جمع ہے، جس کے معنی کسان، کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا چیرہ دست یعنی طاقتور ظالم۔ محمد محسن کی کوششوں کے نتیجے میں بنگال کے مسلمان مزارعین ہندو اور زمینداروں اور جگیرداروں کے بہیمانہ تسلط سے آزاد ہو گئے۔ وہ بنگال کے مسلمان مزارعین کے حقوق کے عظیم علم بردار بن گیا۔ علم بردار کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ذمہ لینا، کسی مقصد کے لیے اٹھنا۔ برطانوی اور ہندو تاجر اور زمیندار ان کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنا مشن جاری رکھا۔ فرائضی تحریک کے نتیجے میں بنگالی مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت بہت بہتر ہو گئی اور بڑی حد تک مزارعین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک، علی گڑھ یہ موجودہ بھارت کی ایک جگہ کا نام ہے۔ چونکہ اس تحریک کا آغاز یہیں سے ہوا تھا، اس لیے علی گڑھ تحریک کا نام دیا جاتا ہے اسے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے برصغیر کی قیادت چھین لی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا سخت مخالف اور دشمن سمجھتے تھے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمان انگریزوں کی چیرہ دستیوں اور صفاقیوں کا نشانہ بن گئے۔ عزیز طلبہ، جنگ آزادی کے متعلق آپ پہلے سے بہت کچھ جانتے ہوں گے، یہاں مختصراً اس کی وضاحت کر دیں۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کی ناجائز حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ لڑی جو کہ ناکام ہوئی۔ اسے جنگ آزادی 1857 کا نام دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس اور بددلی پھیل گئی۔ دوسری جانب ہندوؤں نے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان سن 1817 تا 1898 نے برصغیر کے مسلمانوں کے رہنما اور قائد کے فرائض سنبھال لیے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی تحریک علی گڑھ تحریک کہلاتی ہے۔ اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ خود سے بھی پڑھنا ہے، جہاں مشکل الفاظ ہم نے محسوس کیا وہاں اس کی ہم نے وضاحت کر دی آپ کو۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔